کیا لکھا ہوا ہے بھائی؟ قربانی واجب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من وجد سعۃ لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس قربانی کرنے کی گنجائش تھی پھر بھی قربانی نہیں کی وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی مت پھٹکے۔ اب بعض لوگ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما قربانی نہیں کرتے تھے، اور حدیث کے الفاظ ہیں کراہۃ ان یقتدی بہما، اس خوف سے کہ لوگ ان کی پیروی نہ شروع کر دیں۔ تو کہتے ہیں دیکھو اگر واجب ہوتی تو ابو بکر عمر بھی کرتے، بلکہ انہوں نے تو نہیں کی تاکہ لوگ اس کو ضروری نہ سمجھیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما مسلمانوں کے خلیفہ تھے، لیکن مسکین اور غریب تھے، پیون زدہ کپڑے پہنتے تھے، گھر میں حالت یہ تھی ان کے کہ کہیں اضافی کھانا بچ گیا نا، گھر والوں نے بچا لیا تھوڑا تھوڑا کر کے کہ بھئی یہ جو ہے اگلے وقت کے لیے، تو وہ بھی پھر خلیفہ نے بند کرا دیا کہ ہماری ضرورت سے زائد ہے تبھی تو بچ رہا ہے۔ تو ان دونوں نے اس لیے نہیں کیا، اگر وہ دونوں کرتے تو لوگ سمجھتے یہ ہر ایک پر لازم ہے، غریب کو بھی کرنی پڑے گی، تو اس لیے ان دونوں نے نہیں کی تاکہ پتہ چل جائے بھائی کہ اگر کوئی مسکین اور غریب ہے تو وہ نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ورنہ کامن سینس کی بات ہے کہ ابو بکر اور عمر ایک سنت کو ختم کریں گے جس کو نبی نے زندہ کیا، ہر سال نبی نے قربانی کی ہے اور حکم دیا قربانی کرنے کا، اور بتایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت سے یہاں اصطلاحی سنت مراد نہیں ہے، طریقہ ہے تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو ابو بکر عمر کہیں گے کہ ہم نہیں کریں تاکہ لوگ کرنا نہ شروع کر دیں، تو یہ کامن سینس کی بات ہے کیا؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے اس لیے نہیں کی تاکہ غریبوں پر لوگ لازم نہ سمجھیں، امت حرج میں پڑے گی۔ باقی اسلاف میں اس میں اختلاف تھا، بعض اسلاف اس کے قائل تھے کہ واجب نہیں ہے اور سنت موقدہ ہے، سنت موقدہ بھی واجب کے قریب ہی ہوتی ہے، اور ہر گھر میں گھر کے سربراہ اگر کر دے تو سب کی طرف سے ہو جائے گی۔ تو بعض اسلاف، ایک منٹ میں یہ بات کمپلیٹ کر لوں، تو بعض اسلاف کا یہ نظریہ ہے، تو ٹھیک ہے ان کا ہوگا نظریہ، ہم اس بارے میں امام حنیفہ جو بہت اسلاف کے امام تھے ان کو فالو کرتے ہیں، جن کو آدھی سے زیادہ امت نے فالو کیا، اور ان کی دلیل مضبوط ہے، صحیح حدیث ہے، جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہے نہ کرے قربانی، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اس میں آپ نے گھر کے سربراہ مرد عورت کا کوئی فرق نہیں رکھا، تو اس لیے مضبوط رائے۔ اور عبادت میں ویسے بھی احتیاط کے پہلو کو ترجیح دی جاتی ہے، جب دونوں طرف دلائل ہوتے ہیں تو عبادت میں احتیاط والے پہلو کو ترجیح دی جاتی ہے۔ تو جو بھی مالدار ہے اس پر قربانی لازم ہے۔ مالداری کا مطلب کیا ہے؟ مالداری کا مطلب یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی، جس کی آج کل قیمت کیا چل رہی ہے بھائی، کسی کو پتہ ہے؟ سن 2025 میں 1446 ہجری میں کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں؟ 52.5 تولہ چاندی، جولائی ہے نا، وہ سوری مئی ہے، یہ مجھے نہیں پتا، نیٹ پہ سرچ کر لینا، 1.5-2 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ جس کے پاس اتنے پیسے ہوں یا اتنی مالیت کی چاندی ہو یا کوئی پلاٹ جو استعمال میں نہ ہو، ضرورت سے زائد چیز جو کبھی پورے سال استعمال ہی نہیں ہوتی، تو وہ کیا کرے گا؟ سارے قرضے پہلے نکالے گا، اور اس مہینے کا راشن جو آئے گا، بچوں کی اسکول کی فیسیں، گیس بجلی کے بل سارے مائنس کر کے اگر اتنے پیسے بچ رہے ہیں تو پھر اس پر قربانی لازم ہے۔ اب آپ کے پاس 2 لاکھ پڑے ہوئے ہیں لیکن ابھی گیس بجلی کا بل بھی جائے گا، راشن بھی آئے گا، تو راشن ہی 1 لاکھ کا آ جائے گا، تو بکرا کون لے کر آئے گا پھر؟ تو وہ سارے خرچے مائنس کر کے بھی اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بچ رہی ہے تو پھر آپ پر قربانی لازم ہے، ادروائز لازم نہیں ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی مہنگا جانور کرو، آپ کوئی حصہ لے لو چھوٹی سی گائے میں۔ میں جب اجتماعی قربانی کرتا تھا تو ایسی باریک باریک گائے بھی آتی تھی، لوگ کہتے تھے اس میں 7 حصے ہو بھی جائیں گے کیا؟